الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معاملہ زیر بحث ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بشری حیثیت سے آپ نے ایک ہی بیوی ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھی ہے، یعنی اس لحاظ سے گویا فطرت کے اسی اصول کی پیروی کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ میں بیان کر چکا کہ جب اس کائنات میں انسان کی ابتدا ہوئی تو آدم کے لیے ایک ہی حوا پیدا کی گئی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ خاندان کا جو ادارہ بنانا مقصود ہے وہ ایک ہی میاں بیوی سے اپنے حقیقی آثار کے ساتھ بنے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ رکھا اور اس طریقے سے دوسروں کو بھی یہی تعلیم دی، لیکن رسول کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے ایما سے آپ کو جو شادیاں کرنا پڑیں ان کو لوگ نہیں سمجھ پائے۔ یعنی وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے آپ اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کر رہے، بلکہ جو ذمہ داری، جو منصب آپ کو دیا گیا ہے، اب اس کے کچھ تقاضے ہیں جو پورے کیے جا رہے ہیں اور اس وقت کے قبائلی تمدن کے لحاظ سے پورے کیے جا رہے ہیں، یعنی جو اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان ہو چکی کہ آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد یتیموں کو سہارا دینے کے لیے، بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے 3 خواتین سے شادی کی۔ یہ حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ اور ام سلمہ بنت ابی امیہ تھیں۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ سودا پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کچھ ہی دیر کے بعد وفات پا گئیں۔ اس طریقے سے آپ کے نکاح میں 4 خواتین تھیں، جبکہ یہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ غلامی چونکہ ایک لعنت کی حیثیت سے اس وقت کے معاشرے میں موجود تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اپنایا گیا۔ ختم کرنے کے لیے بھی احکام دیے گئے، وہ آگے زیر بحث آئیں گے۔ یعنی میں آگے اس کو موضوع بنا کر بتاؤں گا آپ کو کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا، لیکن اس کے ساتھ جو غلام موجود تھے ان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، ان کو انسانیت کے بلند مقام پر لانے کے لیے، ان کو معاشرے میں برابر کی سطح پر لانے کے لیے بہت سے اقدامات بھی کیے گئے۔ تو ان میں سے ایک اقدام آپ نے یہ کیا کہ اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی پھوپھیزاد بہن کی شادی کرا دی۔ ظاہر ہے کہ یہ شادی آپ کے ایما سے ہوئی، آپ کی ترغیب سے ہوئی، اور سیدہ زینب بنت جہش نے ایک طرح سے بڑا ایثار کیا، لیکن نبھا نہیں ہو سکا۔ میں اس کے بارے میں بھی عرض کر چکا کہ معاملات اتنے زیادہ خراب رہے کہ وہ زن و شوق کا تعلق بھی قائم نہیں کر سکے۔ تو جب طلاق تک نوبت پہنچ گئی تو اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر وہ اتنے صدمے سے پہلے گزریں، اس طرح کی صورتحال ان کو گھر میں درپیش رہی، اب وہ مطلقہ بھی ہو گئیں، تو کیا کیا جائے؟ تو ان کی دلداری بھی پیش نظر ہے، اور دوسری جانب ایک اور مسئلہ پیش آ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ایک دوسری مصلحت تھی جو سامنے آ گئی۔ وہ یہ تھا کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو ویسے ہی بہو سمجھا جاتا تھا جس طرح صلبی بیٹے کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ شادی کو ممنوع سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بتا دیا کہ کوئی شخص محض منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بیٹا نہیں بن جاتا۔ یعنی یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری تھی کہ رشتوں کا تقدس یہ کوئی بے معنی چیز ہو کر نہ رہ جائے۔ رشتے کسی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اگر بنیاد کے بغیر بھی رشتے قائم ہونے لگیں تو پھر ان کی حرمت اور ان کا تقدس باقی نہیں رہے گا۔ اور چونکہ معاشرت کا استحکام اسلام کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست مداخلت کر کے یہ بتایا کہ صلبی بیٹے ہی بیٹے ہیں، رضائی بیٹے بیٹے ہیں،
لیکن اگر کوئی اس طرح کے تعلق کے بغیر کسی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو تو ٹھیک ہے، وہ گھر میں رہے، لیکن اس سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اس سے کوئی حرمتیں لاحق نہیں ہو جاتی، اس کے نتیجے میں میراث اور اس نوعیت کے کوئی حقوق قائم نہیں ہو جاتے۔ یہ بات بہت واضح طور پر بتا دی گئی۔ اب جب یہ صورتحال ہو گئی تو یہ جو زید ہیں جن کے ساتھ سیدہ زینب بنت جہش کی، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے، آپ نے شادی کرائی تھی، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور یہ منہ بولے بیٹے بھی تھے، یعنی ان کو لوگوں نے آپ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو چنانچہ شدید اندیشہ تھا کہ اگر آپ ان کی دلداری کے لیے، یعنی سیدہ زینب کی دلداری کے لیے طلاق کے بعد ان سے شادی کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی ہدف متعین بنا لیا جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیے انہوں نے اپنی بہو سے شادی رچا لی۔ یہ صورتحال سامنے آ گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ اصلاح ہونی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کسی اصلاح کے معاملے کو، یعنی جو مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے جس میں شریعت اصلاح چاہتی ہے، شریعت کا ایک محدود دائرہ ہے، وہ تمام معاملات سے متعلق نہیں ہے۔ جن میں شریعت اصلاح چاہتی ہے ان میں آپ آخری نبی ہیں اور وہ اصلاح آپ کو کر کے جانی ہے۔ یعنی یہ بھی گویا آپ کی ایک منصبی ذمہ داری تھی۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیے اور پھر سنیے۔ قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے ہدایات دیں، تو ان پر عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ یعنی یہ پہلے آپ نے قدم اٹھایا، یہ تو آپ نے اپنی ثوابدید کے مطابق کیا، یعنی آپ نے فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ قرآن مجید نے ابتدائی سے یہ اپیل کرنا شروع کر دی تھی کہ فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، اور غلاموں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے بھی بہت سی ہدایات دی تھیں، تو انہی کے ذیل میں آپ نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ بڑا غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل اقدام تھا، مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا۔ یعنی وہ چونکہ ایک بڑی شخصیت کی حامل تھیں اور ان کی ایک غیر معمولی ہستی تھی، زید اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا سکے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جس سے زید نے یہ محسوس کیا۔ بعض اوقات آدمی اپنے داخلی احساس کی بنیاد پر کسی صورتحال میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہوئے، جیسے کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے میں ان کی تفصیل نہیں کر رہا۔ مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ یعنی چونکہ آپ کے ایما سے، آپ کے کہنے سے یہ اثار کیا تھا انہوں نے، اور اس طرح سے ایک غلام کے ساتھ، آزاد کردہ غلام کے ساتھ بیاہ جانا قبول کر لیا تھا، اب طلاق بھی ہو گئی۔ سیدہ کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی، اس لیے کہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی، چنانچہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہ جانا قبول کیا، اور پھر مطلقہ بھی ہو گئے۔ یعنی وہ ایک بڑے شریف گھرانے کی خاتون ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہے، بنی ہاشم میں سے ہیں، آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے، تو اتنے بڑے خاندان سے متعلق ہوتے ہوئے ان کو ان دو صورتحال سے سابقہ پیش آیا۔ یعنی پہلے یہ بات قبول کرنا پڑی کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائیں، اور پھر وہاں سے طلاق بھی ہو گئی۔ چنانچہ ان کی دلداری، یعنی اب ایک طرف وہ دلداری پیش نظر ہے۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کمال شفقت ہوتی ہے انسانوں کے اوپر۔ اور یہ خواتین کے معاملے میں بھی دیکھیے، خاص طور پر خواتین زیر بحث ہیں کہ خواتین کی قربانی، خواتین کا ایثار اگر وہ دین کے لیے ہے، کسی معاشرتی اصلاح کے لیے ہے، تو اللہ کو یہ چیز کتنی محبوب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی دلداری اور متمنہ یعنی منہ بولا بیٹا، اور متمنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو، یہ ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ متمنہ کی بیوی کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے اس بنیاد ہی کو ڈھا دیا کہ منہ بولے بیٹے سے کوئی حرمتیں واقع ہو جاتی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک جاہلی تصور تھا۔ اس کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ ایک دلداری پیش نظر ہے، ایک خاتون نے دین کے لیے، پیغمبر کے ایما پر، آپ کے کہنے پر اتنا غیر معمولی اثار کیا، ان کو اس صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔
تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت یہ ہے کہ ان کی دلداری مطلوب ہے، اور دوسری جانب اپنی شریعت کے ایک حکم کا وضو ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے رسوم محض تو لفظ کہہ دینے سے ختم نہیں ہوتے، ان کے لیے بعض اوقات عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے اوپر بسا اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عملی اقدام کے بغیر اس صورتحال سے نہیں نکل پاتے۔ ایک چیز کے بارے میں آپ حرمت کا تصور وابستہ کر دیجئے تو انسانوں کے اندر کچھ عجیب قسم کی ایک جھجک پیدا ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ اس جھجک کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی عملی اقدام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں۔ یہ حکم کب دیا گیا؟ یعنی اس وقت دیا گیا جب کہ 4 بیویاں آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ اب 4 بیویوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے جب حکم دیا جائے گا تو میں عرض کر چکا کہ تعدد ازواج پر 2 پابندیاں لگا دی گئی تھی، تو ایک پابندی ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں، درا حال ہے کہ اس وقت 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح پر تھیں۔ اس پر جو لوگ معترض ہو سکتے تھے، ظاہر اعتراض ہو سکتا تھا کہ ایک طرف آپ نے خود یہ قانون دیا، خود یہ پابندی لگائی، اور پھر اب خود خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس پر جو لوگ معترض ہو سکتے تھے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض محمد بن عبداللہ نہیں ہے، محض ایک انسان نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی ہی نہیں اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہی نہیں آخری پیغمبر ہیں۔ ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے۔ یعنی لوگ جو جی چاہے کہتے رہیں، اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں، قانون دینے والا میں ہوں، اللہ پروردگار عالم نے فرمایا، اور میں اپنے دین کے وضوح کے لیے، لوگوں کو واضح کر دینے کے لیے اور اس خاتون کی دلداری کے لیے یہ حکم دے رہا ہوں، اور آپ کے لیے یہ استثناء خود قائم کر رہا ہوں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، یعنی جس صدمے سے ان کو دوچار ہونا پڑا، آپ کے اقدام کے نتیجے میں دوچار ہونا پڑا، تو آپ اپنے ہی اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ اب ان کو اتنا ہی بڑا شرف اگر دیا جائے تو ان کے صدمے کا کچھ ازالہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات قرآن مجید نے باقاعدہ موضوع بنا کے بتا دی کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جس کا حکم آپ کو آپ کا پروردگار دے رہا ہے، ذمہ داری ہم ڈال رہے ہیں، فیصلہ ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنی اس ذمہ داری سے گریز کا راستہ نہیں تلاش کر سکتے۔ لہٰذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ یہ جو حصہ میں نے آپ کو یہاں سے پڑھ کے سنایا ہے، کچھ اختصار کے ساتھ یہی بات یہاں بھی ہے، بس ایک نظر ڈال لیے، اس سے اعادہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تعدد ازواج کی ان دونوں شرائط سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ یہ بحث اس مقام پر آئی ہے، یعنی چونکہ پہلے 2 شرائط عائد کر دیے گئے تھے، یہاں ان سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے جب آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے سیدنا زید سے کیا اور ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، وہ تفصیل میں وہاں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو سیدہ کی دلداری اور متمنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں، درا حال ہے کہ اس وقت 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں۔ سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں آپ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ اسی کو میں نے وہاں تفصیل سے بیان کیا ہے۔
سورہ احزاب میں ہے، یعنی یہ اعلان جہاں کیا گیا وہ کیا ہے، سورہ احزاب میں ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ احزاب 33ویں سورہ ہے اور یہ اس کی 37 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو اے پیغمبر جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا تھا۔ یہ کیا انعام تھا اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ آپ البیان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد کرو اے پیغمبر جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، یعنی آپ کو یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی تو سیدہ کی دلداری کے لیے مجھے ہی آگے بڑھنا ہوگا، اس سے کم تر کوئی چیز ان کو تجویز نہیں کی جا سکتی اب وہ جن مراحل سے گزر گئی ہیں، اور یہ معاملہ اب نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اور ان سے نکاح کرے، مجھے ہی آگے بڑھ کر ان کو یہ شرف بخشنا ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور صدمے کی ایسی نوعیت ہے کہ اس کا ازالہ اتنے بڑے اقدام ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنے والا تھا اور لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ یہ دیکھیے کس لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توجہ دلائی ہے، درا حال ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید نے اس خاتون سے اپنا تعلق توڑ لیا تو ہم نے تمہیں اس سے بیاہ دیا، یعنی یہ نکاح بھی زمین پر نہیں ہوا، آسمان پر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، ہم نے بیاہ دیا، اس لیے کہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے تعلق توڑ چکے ہوں، اور اللہ کا یہ حکم تو عمل میں آنا ہی تھا۔ یعنی یہ وہ صورتحال ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ نکاح کرنا پڑا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایک پہلو تو یہ واضح ہو گیا کہ اب 4 کے بعد یہ 5ویں بیوی ہیں، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کا نکاح خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ اعلان ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ 5ویں نکاح کا اعلان کیا اور اس کی ضرورت واضح کر دی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے، ان کی دلداری بھی ہونی چاہیے اور اس سے ایک کبیر رسم کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک مفصل ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بیان کر دیا، جس میں تعدد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے جو اوپر بیان ہوئے ہیں، یعنی اب وہ پورا ضابطہ، پہلے اعلان کیا سیدہ کے ساتھ نکاح کا، اور اس کے بعد وضاحت کر دی کہ صرف یہی نہیں، کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں، آپ کو جو منصب دیا گیا ہے اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزید نکاح بھی آپ کو کرنے ہوں گے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ کے لیے ایک مفصل ضابطہ الگ سے نازل کیا جا رہا ہے، جس میں تعدد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے جو اوپر بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بعد ایسی پابندیاں آپ پر عائد کر دی گئیں جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی ایسا غیر معمولی عدل اور توازن برقرار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک طرف استثناء دیا گیا، دوسری طرف کچھ پابندیاں لگا دی گئیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح کر دی کہ یہ عام نکاح نہیں ہے، یہ خواہش نفس کے لیے نہیں کیے گئے، یہ ایک منصبی ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے قانون کو پوری طرح سمجھ لیا جائے۔ تو استثناء ایک طرف، پابندیاں دوسری طرف۔ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ ہم نے تمہاری وہ بیویاں تمہارے لیے جائز ٹھہرائی ہیں پیغمبر جن کے مہر تم دے چکے ہو،
اور اسی طرح وہ خاندانی عورتیں جو تمہارے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں اللہ تمہارے قبضے میں لے آئے، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مسلمان عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف تمہارے لیے خاص ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس میں کیا رشتے ہیں اور کیوں یہ استثناء دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف تمہارے لیے خاص ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ کان اللہ علیما حکیما لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ فرمایا ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں، یہ کہا تھا نا کہ یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف تمہارے لیے خاص ہے، ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی یعنی مسلمانوں کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص ہے، یعنی اس لیے تمہارے ساتھ خاص ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے رسول کی حیثیت سے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تمہیں اختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو اور جسے چاہو ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ یہ دیکھیے، یہ عدل کی ذمہ داری بھی اٹھا لی گئی، یعنی 4 کی پابندی بھی اٹھا لی گئی، عدل کی ذمہ داری بھی اٹھا دی گئی۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مضاحکہ نہیں۔ یہ وضاحت اس کے زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان سب کو دو گے اس پر راضی رہیں گی، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی یہ گویا ازواج مطہرات کو بھی تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے اپنا منشا بھی بیان کر دیا کہ انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ایک دائرہ مقرر کر دیا، اس کے اندر نکاح ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی خواہش نفس کے لیے کوئی استثناء دیا جا رہا ہے، اپنی منصبی ذمہ داریوں کے لیے یہ دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی عورت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ۔ یعنی ایک پابندی یہ کہ نکاح اس دائرے میں ہوں گے، اور دوسری پابندی یہ کہ اب ان کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہوں۔ لونڈیاں البتہ اس کے بعد بھی جائز ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ لونڈیوں اور غلاموں کا معاملہ الگ سے زیر بحث آئے گا، کیونکہ اس وقت یہ چیز موجود تھی، اسلام نے اس کو کیسے ختم کیا اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ ضابطہ جن نکات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک قانون ہے، تو اس قانون کے جو نکات ہیں پہلے ان کو دیکھ لیجئے۔ اولاً سیدہ زینب سے نکاح کے بعد بھی آپ اگر چاہیں تو درج ذیل 3 مقاصد کے لیے مزید نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ آپ کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اور نکاح بھی کرنے چاہیے۔ یہ سیدہ زینب کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اس سے 5 بیویاں اب آپ کے نکاح میں ہیں، لیکن مزید آگے بھی کچھ اقدام ہوں گے۔ 3 مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے، عزت افزائی کا لفظ ذہن میں رکھیے، ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائیں۔ یعنی چونکہ اس وقت جنگ ہو رہی تھی، حملے کیے جا رہے تھے، اس میں بارہا ایسا ہوا کہ کسی بڑے خاندان کی یا کسی سردار کی بیٹی ہے اور وہ قیدی بن کر آ گئی۔ ایک بڑے خاندان کی ایک خاتون وہ اس صدمے سے گزری کہ قیدی بن گئی۔ قیدی بن جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی حیثیت اب ایک لونڈی کی ہو گئی عرب کے رواج کے مطابق۔ اب اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ یعنی ایسا ہوتا تھا
کہ باپ بھائی بھی جنگ میں مارے گئے، شوہر بھی مارا گیا، جیسے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے اقدام کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، اقدام آپ کی منصبی ذمہ داریوں کا تقاضا تھا، آپ نے رسول کی حیثیت سے وہ اقدام کیا، چونکہ آپ کو دینونت برپا کرنی تھی، منکرین کو اسی دنیا میں سزا دینی تھی، اس کے لیے آپ نے اقدام کیا، لیکن ایک عورت کو یہ صدمہ پہنچ گیا ہے، تو اس کی عزت افزائی کے لیے اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ ہی کو آگے بڑھ کے نکاح کرنا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں۔ 2، ان خواتین کی دلداری کے لیے، عزت افزائی اب دلداری دوسرا لفظ، ان خواتین کی دلداری کے لیے جو محض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہبہ کر دیں۔ آخری مرتبہ زمین پر خدا کے پیغمبر کو آنا تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ پیغمبر کے منصب کو نہیں سمجھتے وہ شاید اس تعلق اور محبت کو بھی نہیں سمجھ سکتے جو ایک مسلمان کے دل میں اپنے پیغمبر کے لیے ہوتی ہے۔ تو بعض عورتیں یہ خواہش رکھتی تھیں کہ وہ آپ کی ازواج میں شامل ہوں، ان کا ایمان، ان کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ سب چیزیں تھیں کہ جو انہیں بعض اوقات اس کے لیے آمادہ کرتی تھی تو وہ پیش کر دیتی اپنے آپ کو۔ تو فرمایا کہ ان میں سے بھی اگر کسی کے معاملے میں آپ سمجھیں کہ اس کو یہ عزت، یہ شرف بخشنا چاہیے تو بخش سکتے ہیں۔ 3، اپنی ان چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں کی تالیف قلب کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اس طرح اپنا گھر بار اور اپنے اعزاء و اقربا سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ بھی خاندان کی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کی ایک بڑی ہی نمایاں مثال سیدہ ام حبیبہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی، عرب کے سرداروں میں سے، ایمان قبول کیا، شوہر کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی، ہجرت اور اس زمانے میں ہجرت، اور وہاں شوہر مسیحی ہو گئے۔ اب دیکھیے کیا افتاد پڑی ہے۔ تو اس طرح کے بعض معاملات پیش آ گئے آپ کے خاندان کی خواتین کو، یہ آپ کے خاندان کی خاتون ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی تالیف قلب کے لیے، عزت افزائی کے لیے، دلداری کے لیے، تالیف قلب کے لیے، یعنی سارا معاملہ خواتین کی طرف ہے۔ ثانیاً، یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیے جائیں گے، اس لیے اپنی ان بیویوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی، گویا عدل کی شرط اٹھا دی، کیونکہ یہ نکاح اس صورتحال کے لیے کیے ہی نہیں جا رہے۔ ثالثاً، ان خواتین کے سوا دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لیے حرام ہیں، اور ان سے ایک مرتبہ نکاح کر لینے کے بعد انہیں الگ کر کے ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی آپ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپ کو کتنی پسند ہو۔ یعنی یہ پابندیاں لگا دی گئی۔ ایک پابندی یہ لگا دی گئی کہ یہ خواتین ہیں، یہ دائرہ ہے، یہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے جو میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی، چنانچہ انہی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ استثناء یہ دیا گیا کہ اب جس خاتون سے چاہے نکاح کر لیں، نہیں، جن کو کسی جنگ میں آپ کے کسی اقدام سے یہ صدمہ پہنچا ہے اس کی عزت افزائی مقصود ہے۔ خاندان کی عورتوں میں سے کسی کو ان صدموں سے گزرنا پڑا ہے، ہجرت کی ہے اس نے، آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑا ہے، اس کی دلداری کے لیے، اس کی تالیف قلب کے لیے کوئی خاتون ایمان کے تقاضوں سے آپ کے ساتھ تعلق کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کی دلداری کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون بتا دیا گیا۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن عورتوں کو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے یا آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں شدید صدموں سے دوچار ہونا پڑا ہے، یا ان کے اندر آپ سے حصول نسبت کی شدید خواہش ہے، آپ ان سے نکاح کریں، یعنی یہ ضابطہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایما ظاہر کر دیا ہے۔ یہ ان عورتوں پر پروردگار عالم کی کمال شفقت کا اظہار تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا شفقت، کیا چیز ہو سکتی ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے۔ چنانچہ اس ایما کو سمجھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا، سیدہ میمونہ دوسرے مقصد سے آپ کی ازواج میں شامل ہوئیں، اور سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا۔ سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ یہ وہ پہلی چیز ہے، یعنی ان کے خلاف جنگی اقدام ہوا، یہ جنگ میں قیدی بن کے آئیں، چنانچہ ان کی عزت افزائی کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ سیدہ میمونہ نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا اور آپ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی، اور سیدہ ام حبیبہ کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، یعنی وہ آپ کے خاندان کی خاتون ہے، آپ کی ایک لحاظ سے بہن ہے، رشتے کی بہن۔
آپ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، اور یہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی سورہ میں بیان کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہی واضح کر دیا۔ کسی مسلمان کو اس کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ نبی مسلمانوں کے لیے خود ان کی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے تم ان کے بعد کبھی نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ہی سنگین بات ہے۔ یہ سورہ احزاب جو 33ویں سورہ ہے، اس کی 6 نمبر اور 53 نمبر آیت ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی، یعنی یہ جو نکاح 8 نکاح کیے گئے، اس سے واضح ہے کہ یہ خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے، نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی، اور آپ نے اسے پورا کر دیا۔ بشری خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، چنانچہ ضروری تھا کہ اسے عام قانون سے مستثنیٰ رکھا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر